6 سفر المظفر اور صرف 5 منٹ کا مدرسہ، کتاب نئی، حلقہ وہی، اور فہم قرآن پر بات کریں گے 6 سفر میں۔ آج ہم بات کریں گے فہم قرآن پر سورہ آل عمران کی آیت نمبر 26 اور 27 کی۔ 26 اور 27 آیت میں اپنا تعلق اللہ کے ساتھ جوڑنے پر بات کی گئی ہے۔ مناجات اور دعا کے پیرائے میں اللہ تعالیٰ کی اپنی قدرت کاملہ کا بیان نہایت ہی بھلے انداز میں کیا ہے کہ دنیا کی ساری طاقتیں، حکومتیں سب ایک ذات پاک کے قبضہ قدرت میں ہیں، عزت ذلت اسی کے ہاتھ میں۔ اللہ تعالیٰ بلا شبہ اس پر قادر ہیں، غریبوں اور فقیروں کو تخت و تاج کا مالک بنا دیں اور بڑے بڑے بادشاہوں کو منٹوں میں، سیکنڈوں میں دولت حکومت چھین کر سب سے زیادہ فقیر بنا دیں، اس کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے۔ تو اس آیت کے ذریعے ہمیں یقین ملتا ہے، ہمارے یقین کو اور بڑھاوا ملتا ہے، مضبوطی آتی ہے ہمارے یقین میں کہ عزت ذلت دولت خیر پریشانی بدحالی بیماری خوشی راحت آرام سب کچھ اللہ کے قبضے میں ہے۔ ہم اللہ کے ساتھ اپنا تعلق کیوں نہ جوڑیں؟ جب سب چیز کا مالک ہی اللہ ہے تو پھر ہم اس سے کیوں نہیں اپنا تعلق سب جوڑ لیں؟ اپنی حاجت اللہ سے کیوں نہ مانگیں؟ اللہ تعالیٰ کے حکم کو توڑ کر اللہ تعالیٰ کو ناراض کر کے ہم کسی سے بھی کچھ نہیں لے سکتے۔ تو اس لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں پریشانی کا حال ہو یا خوشحالی کا حال ہو، ہمیں مایوسی کی کیفیت ہو یا امید بندی ہوئی ہو، سب کچھ اللہ سے اپنا تعلق جوڑ کے رکھنا ہے، اپنے گناہوں پر توبہ کرنی ہے، رو رو کر اللہ سے مدد مانگنی ہے کہ اللہ نے جیسے پہلے مدد کی وہی اللہ آج مدد کرے گا اور وہی ہماری کل مدد کرے گا۔ اور اللہ سے تعلق جوڑنے کے فائدے حدیث مبارکہ میں آتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اے ابن آدم تو میری عبادت کے لیے فارغ ہو جا تو میں تیرے دل کو غنا سے بھر دوں گا اور تیرے فکر کو دروازے کو بند کر دوں گا۔ اگر تو ایسا نہیں کرے گا تو تیرا دل دنیا کے بکھیڑوں سے بھر دوں گا اور تیرے فکر و فاقہ کو بھی دور نہیں کروں گا۔ اس کی چھوٹی سی مثال سمجھ لیجئے کہ اللہ رب العزت اتنی وسعت عطا فرماتے ہیں، عطا فرماتے ہیں کہ دیکھیں ہم خواتین گھر کے کاموں میں لگے رہتے ہیں نا، جب ہم عشاء کی نماز کو یہ کہتے ہیں کہ ابھی پڑھتے ہیں نماز، پہلے یہ کام نمٹا لوں پہلے یہ کام نمٹا لوں، آپ یقین کیجئے کام اتنے بڑھ جاتے ہیں کہ نماز کہیں جا کر کے 2-2:30 بجے زبردستی پڑھنا پڑتی ہے کہ وہ کام ختم نہیں ہوئے اور نماز کا وقت بالکل ہی نکل گیا۔ لیکن جب ہم پہلے نماز پڑھ لیتے ہیں تو وہی وقت اتنا وسیع ہو جاتا ہے، اتنا کھلا ڈلا ہو جاتا ہے اور سارے کام آرام سے ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت صرف اللہ کی عبادت کر لیا ہم جب اپنے آپ کو فارغ کرتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ ہمارے دل کو غنا سے بھر دیتے ہیں۔ یعنی دنیا میں نہیں کھو جانا چاہیے، دنیا میں نہیں محو ہو جانا چاہیے کہ عبادت ہی چھوٹ جائے پرواہ ہی نہ ٹھہرے۔ اللہ تعالیٰ نے ہی سارے دروازے کھولنے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ہی سارے مصیبتوں کے دروازے بند کرنے۔ جب اللہ نے ہی کرنا ہے تو پھر اللہ کے ساتھ اپنا رشتہ سچا پکا اور ہر وقت کا لگا کر رکھنا چاہیے۔ کتنی ہی دولت اکٹھی ہو جائے، اگر میرا تعلق اللہ سے بنتا تو میری مسجد میں حاضری نہیں ہوتی، اگر میری نماز میں اللہ سے ملاقات نہیں ہوتی تو پھر روز جزا میں پکڑ کیسے نہیں بچے گی، ہم پکڑ سے کیسے نہیں بچیں گے؟ تو اس لیے ہمیں اللہ سے تعلق جوڑنے کی فکر کرنا چاہیے، اور تعلق جوڑنے کے لیے بہترین دعا تو یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ہر وقت اس دعا کا اہتمام کرنا چاہیے۔ کون سی دعا ہے؟ جو حضرت تقی عثمانی دامت برکاتہم نے بھی فرمائی تھی، اور ہماری جو مناجات مقبول ہے اس میں بھی منگل کے روز کی جو منزل ہے اس میں یہ دعا ملتی ہے کہ اے اللہ مجھے اپنے دربار میں بھیدی بنا لیجئے اور اپنے دربار میں مجھ کو قرب عطا فرما دیجئے اور میرا ٹھکانہ عمدہ ٹھکانہ بنا دیجئے۔ میرے ذہن سے نکل رہی ہے دعا۔ خیر بہرحال ترجمہ اس کا یہی ہے کہ اے اللہ مجھے اپنے دربار میں ایسا آنے جانے والا بنا دیجئے، ایسا قرب مجھے عطا فرما دیجئے کہ میرا عمدہ ٹھکانہ آپ کا ہی دربار رہے۔ تو سجدے کی حالت میں اللہ رب العزت کے بہت قریب ہوتے ہیں، نوافل کے سجدے میں یہ دعا ہمیں مانگتے رہنا چاہیے۔ میں دعا آپ کو تصویر کھینچ کے بھی بھیج دوں گی انشاءاللہ، جس کتاب میں لکھی ہوئی ہے وہاں سے انشاءاللہ تعالی، اور عام حالت میں بھی چلتے پھرتے یہ دعا کا اہتمام کرتے رہنا چاہیے۔ اور اس سے پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ اس سے در رسول کی حاضری، اللہ کے دربار کی بار بار کی قبولیت والی حاضری کے لیے بھی اللہ قبول فرما لیتے ہیں۔ جس کو یہ چاہو کہ وہ بار بار اللہ کے دربار میں حاضر ہو تو اسے دعا کثرت سے پڑھتے رہنا چاہیے، اس کا دھیان کر کے، اس کے معنی کا دھیان کر کے پڑھنا چاہیے۔ اور نصیحت یہی کہ رات کو سونے سے پہلے بستر پر بیٹھ کے سوچنا چاہیے کہ آج مجھ سے کیا کیا گناہ ہو گئے، آج کیا گناہ ہوئے، آج میں نے کتنا اللہ کا شکر ادا کیا، کتنا اللہ کے فضل کو سمجھا، کتنا اللہ کے آگے شرمندہ ہوئی، کتنے گناہوں کے میں نے کام کیا اور کتنی نیکیوں کو بڑھانے کی میں نے کوشش کی۔ روزانہ پابندی کے ساتھ صرف 2 منٹ ہمیں یہ مراقبہ کرنا چاہیے، اپنے آپ کا محاسبہ کرنا چاہیے، تو اس سے کیا ہوگا؟ دن بدن ہمارا تعلق اللہ سے بڑھتا رہے گا۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو
بار بار اپنے دربار کی قبولیت والی حاضری عطا فرمائے۔ رب اجعلی عندک ولیجہ وجعلی عندک حسن زلفی مآب، آمین ثم آمین۔